بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کو جانے سے روک دیا ہے۔ آج سعودی گورنمنٹ محض اپنے چند ڈالرز کے لالچ کے خطرے میں زمین کے اس ٹکڑے کو ایک تفریح گاہ بنانے پر تل چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں ہفتوں نہیں مہینوں طویل فیسٹیول کا اہتمام خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ سعودی حکومت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈال کر اس شہر کو، اس زمین کے ٹکڑے کو آباد کرنا چاہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں الاولا نامی زمین کا یہ ٹکڑا جہاں الحجر سٹی نامی ایک شہر آباد کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ پروجیکٹ ترتیب دے چکی ہے، اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ دراصل زمین کے ٹکڑے پر کس کا قتل کیا گیا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ دوستو، سعودی حکومت نے گزشتہ 5 سال میں جس طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ اپنی پالیسیز کو تبدیل کیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ دوستو، صحرائے عرب میں یہ وہ علاقہ ہے جسے الاولا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر سعودی حکومت نے الحجر سٹی بنانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب اس زمین کے ٹکڑے کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو اس مقام پر اپنے اصحاب کے ساتھ گزرے، لیکن صحابہ کرام کو یہاں صرف ایک کنویں سے پانی پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حکم دیا گیا ہے کہ یہاں پر نہ اس مقام پر نہ تو سٹے کیا جائے اور نہ یہاں سے کوئی پھل آپ نے لے کر کھانا ہے اور نہ ہی اسے اپنی تفریح گاہ بنانا ہے، بلکہ جب کبھی کوئی اس مقام پر آئے تو یہاں سے فوری آگے نکل جائے۔ دوستو، اسلامی روایات اور تعلیمات میں آتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا۔ الاولا الحجر سٹی جو بننے جا رہا ہے، کس کا علاقہ تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا۔ وہ قوم یہاں پر موجود تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم نے ایسا کیا کیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور آج بھی یہ علاقہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ دوستو، دراصل یہ قوم سمود تھی جن پر اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک عذاب مسلط کر دیا۔ معاملہ دراصل یہ تھا کہ اللہ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرنے والی نہیں تھی۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ تھے، اللہ نے انہیں وہ صلاحیتیں اور سہولیات فراہم کر رکھی تھیں کہ یہ ان پہاڑوں کے نیچے اپنے محل تیار کیا کرتے جو انتہائی محفوظ ہوا کرتے تھے، اور یہ قلعے کی صورت میں محلوں میں رہا کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ قوم سرکش نافرمان ہو گئی، یہاں تک کہ یہاں امیر امیر تر ہونے لگے اور غریب غریب تر ہونے لگے، یہاں تک کہ عمراء امیر اور طاقت والے غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ ظلم جب حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی، برگزیدہ پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ جب وہ اس قوم کی طرف آئے اور اللہ کا پیغام دیتے تھے کہ آپس میں انصاف کرنے اور ایک دوسرے کے حق کو تلف نہ کرنے کا پیغام دیتے تھے، تو یہ قوم ان کے پیغام کو نہیں سنتی تھی، بلکہ الٹا اس قوم نے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ صالح اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ کے اندر موجود پتھر سے اونٹ پیدا کر کے دکھائیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ واقعی ہی سچے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے دعا کے نتیجے میں پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ نہ صرف یہ بلکہ پھر اس اونٹنی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ تو جناب صالح علیہ السلام کے اس معجزے پر بہت سے لوگ ان کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے ان کی طرف آ گئے، لیکن ان کی بڑی تعداد سرکش اور نافرمان رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے بھجوائی گئی ہے، لہٰذا اس کے اپنے ساتھ رکھو، اس پر ایک بات خیال رکھنا، ظلم نہ کرنا۔ دوستو، یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اس قوم کے 2 لوگوں نے اس اونٹنی کو ایک چاقو کی مدد سے قتل کر دیا۔ پھر بس اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عذاب میں یوں مبتلا کیا کہ اس پر زلزلے کا عذاب آیا۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی واضح بیان فرمایا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ اور دوستو، اس کے بعد یہ قوم ختم ہو گئی، پھر اس کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ آج جب یہاں اس زمین پر الاولا نامی اس علاقے پر ریسرچ کی گئی تو اندازہ ہوا کہ یہ جگہ پر کوئی بلڈنگ یا کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی، یہاں کوئی عمارت
کھڑی نہیں ہو سکتی، اس عمارت کو، بلڈنگ کو کھڑا کرنا ہی مشکل ہے، کیونکہ یہاں زمین اس عمارت، اس بلڈنگ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ جب ڈگنگ کرنے پر، کھدائی کرنے پر یہ اندازہ ہوا کہ زیر زمین تو بنے ہوئے محل موجود ہیں، اور یہ سائنسدانوں کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ پہلے یہاں سے محل موجود ہیں لیکن کوئی نئی عمارت یہاں تعمیر نہیں کی جا سکتی، گویا یہ وہ علاقہ تھا جہاں مسلمانوں کو اور انسانوں کو آنے سے یا رہنے سے، تفریح گاہ بنانے سے، قیام گاہ بنانے سے منع کیا گیا۔ لیکن سعودی حکومت باز نہیں آئی ہے، اور ہاٹ ایئر بلون کا جو ہر سال ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے وہ اسی علاقے میں منایا جاتا ہے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پیسہ لگایا جائے۔ لیکن کچھ سائنسدان جو یہاں پر تحقیق کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں سورج کی شعاعیں بہت تیز ہیں، اور وہ براہ راست آپ کی سکن کو جلا دیتی ہیں، اور اسے جلا دیتی ہیں، یا پھر جلدی امراض میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یقین تو نہیں ہے، لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اوپر اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہو چکے ہیں، اور وہاں سے براہ راست ڈائریکٹلی الٹرا وائیولٹ ریزز جو ہے نا زمین پر آتی ہیں اور انسان کے سکن کو جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس علاقے میں انسان کم سے کم عرصے کے لیے جائیں اور جہاں کم سے کم وقت کے لیے رکیں۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کسی بھی پروگرام کو ماننے یا کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اب ایک نئی الحجر سٹی بنانے کا منصوبہ پورے زور و شور سے زیر عمل ہے۔ دوستو، دراصل سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو تیل پر مبنی معیشت سے ہٹا کر ٹورزم پر مبنی معیشت بنانا چاہتی ہے، یعنی لوگ یہاں پر آئیں اور ان کے ملک میں پیسہ انویسٹ کریں۔ اب سعودی حکومت کے فیصلے کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی حکومت کو اپنی معیشت، اپنی مالی مفادات کے لیے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر یوں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے ان علاقوں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں سے منع کیا گیا؟ اس حوالے سے پیارے دوستو، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی اوپینین ضرور لکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔